مشرقی گوداوری ضلع اور گوداوری اضلاع میں ریہیبلیٹیشن سینٹر سرگرم کر دیے گئے ہیں۔ راجیہ مہندرورم میں ضلع کلکٹر کیرتی چکوری نے ایک سینٹر کا معائنہ کیا۔ انہوں نے طوفان اور بارش سے متاثرہ خاندانوں کے لیے فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔ ان سینٹرز میں پینے کا پانی، کھانا، بجلی، طبی امداد اور صفائی کے انتظامات فراہم کیے گئے ہیں۔ کلکٹر نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ کسی کو بھی دشواری نہ ہو اور تمام محکمے باہمی تال میل کے ساتھ کام کریں۔ ضلع کلکٹر کیرتی نے یہاں پناہ گزین خاندانوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سنے اور خواتین، بچوں اور بزرگوں کے لیے خصوصی سہولتوں پر زور دیا۔ زرعی شعبے کے لیے کام کرنے والے مزدوروں کو ٹریکٹروں کے ذریعے محفوظ مقامات کو منتقل کیا گیا۔ دوسری جانب گنٹور ضلع انتظامیہ نے مونتا طوفان کے پیش نظر 92 باز آبادکاری مراکز قائم کیے ہیں، جہاں اب تک 5983 افراد کو لایا گیا ہے۔ کلکٹر اے تمیم انصاریہ نے تمام افسران کو ہدایت دی ہے کہ خطرے کی صورت میں فوری طور پر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ مونتا طوفان کے پیش نظر کاکیناڈا اضلاع انتظامیہ اور عوامی نمائندے منگل کے روز ساحلی علاقوں میں سرگرم نظر آئے۔ ضلع کلکٹر شن موہن، ایس پی بندو مادھو، رکن پارلیمنٹ سانا ستیش بابو اور ایم ایل اے گنڈا بابو نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ عہدیداروں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور عوام کی حفاظت کے لیے قائم کردہ ریہیبلیٹیشن مراکز میں منتقل ہو جائیں۔ ضلع کلکٹر اور ایس پی نے کاکیناڈا شہر میں سوریہ کلا مندر کے قریب لوگوں کے لیے کھانے کے انتظامات کا جائزہ لیا اور ہدایت دی کہ پناہ گزینوں کو بروقت معیاری کھانا فراہم کیا جائے۔ کرپا میں مونتا طوفان سے عوام کو خبردار کرنے کی مہم جاری ہے۔ کرپا کی رکن اسمبلی اور سرکاری وپ ریڈیپا مادھوی، ضلع ٹی ڈی پی صدر سرینیواس ریڈی کے احکامات پر مہم چلائی گئی۔ کل رات کرپا شہر کے 30ویں ڈویژن انچارج شیخ ضیاء الدین نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ندی کے کنارے واقع ناگراجو پیٹ، روی ہال گلی اور پرانے بس اسٹینڈ کے اطراف گھروں کا دورہ کیا اور عوام سے اپیل کی کہ طوفان کے دوران محتاط رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہنگامی حالات میں عوام ٹول فری نمبر یا سینٹرل کنٹرول روم نمبر پر رابطہ کریں تاکہ فوری سرکاری امداد حاصل کی جا سکے۔ آندھرا پردیش حکومت ریاست میں اضلاع کی ازسر نو تنظیم کے حوالے سے تیاریوں میں مصروف ہے۔ نئے اضلاع کی تشکیل کے لیے حکومت مشاورت کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں مقررہ کابینی ضلعی کمیٹی کا آج اہم جائزہ اجلاس رکھا گیا تھا۔ صدارت وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے واضح ہدایت دی کہ نئے طور سے اضلاع کی تقسیم سائنٹیفک بنیادوں پر ہو، منظم اور عوامی ضرورتوں کے مطابق مشق پوری کی جائے تاکہ انتظامی سہولیت میں اضافہ ہو۔ کابینی ضلعی کمیٹی کا ماننا ہے کہ سابقہ حکومت کے دور میں اضلاع کی تقسیم غیر سائنسی انداز میں کی گئی تھی، جس سے عوام اور انتظامیہ دونوں کو مشکلات پیش آئیں۔ موجودہ حکومت ان خامیوں کو درست کرنے اور بہتر نظام حکمرانی کے لیے نئی سرحدوں کا تعین کرنے پر غور کر رہی ہے۔ اس اہم اجلاس میں نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان اور ریاستی وزراء انکانی نارائنا نائیڈو، لال منوہر ستیہ کمار، ہوم منسٹر انیتا اور بی سی جناردھن ریڈی شریک ہوئے۔ آندھرا پردیش میں کانگریس کے ریاستی ترجمان ڈاکٹر نرر ریڈی تلسی ریڈی نے وائی ایس آر کانگریس اور ٹی ڈی پی اتحاد پر سخت تنقید کی۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں محاذ ریاست کے لیے زحمت بن چکے ہیں۔ کرپا میں منعقدہ پریس کانفرنس میں تلسی ریڈی نے کہا کہ وائی ایس آر سی پی حکومت نے پچھلے 5 برسوں میں ریاست کو قرض، کرپشن، شراب اور منشیات کے چنگل میں پھنسایا، جبکہ موجودہ ٹی ڈی پی اتحاد نے صرف 16 ماہ میں 1,50,000 کروڑ روپے قرض لے کر نیا ریکارڈ قائم کیا۔ انہوں نے کہا کہ بجلی چارجز میں اضافے سے عوام پر 15,485 کروڑ پے کا بوجھ ڈالا گیا، شراب اور جوا آزادانہ چل رہے ہیں اور منشیات اسکولوں تک پہنچ چکی ہیں۔ అటు వైకాపా పార్టీ, ఇటు టీడీపీ కూటమి పార్టీలు రాష్ట్రానికి
రాహు కేతువులుగా దాపురించాయి. దొందే. జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమో అరచేతిలో వైకుంఠం చూపించాడు, చంద్రబాబు నాయుడు ఏమో అరచేతిలో కైలాసం చూపిస్తున్నాడు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే కూటమి పాలనలో రాష్ట్ర పరిస్థితి పెనం మీద నుండి నిప్పుల పొయ్యిలో పడ్డట్టు తయారైంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమో ఈ రాష్ట్రాన్ని అప్పుల, అరాచక, ఆటవిక, మద్య, డ్రగ్, గంజాయి, భూతుల ఆంధ్రప్రదేశ్గా చేసి ఆ ప్రభుత్వం వెళ్ళిపోయింది. పోనీ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చినాక రాష్ట్ర పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది అనుకుంటే అంతకంటే అధ్వానంగా తయారైంది. అతనికంటే గనుడు ఆచంట మల్లన్న అన్నట్టు తయారైంది. ఈ 16 నెలల కాలంలోనే 1,50,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేసి ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ సృష్టించి ఈ రాష్ట్రాన్ని అప్పుల ఆంధ్రప్రదేశ్ చేసింది కూటమి ప్రభుత్వం. आंध्र प्रदेश के वजीर आला ने रियासत के मुख्तलिफ रेलवे प्रोजेक्ट्स की पेश रफ्त का जायजा लिया। सेक्रेटरीट में एन चंद्रबाबू नायडू की सरबराही में मीटिंग हुई। इस इजलास में INI के वजीर BC जनार्दन रेड्डी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी MT कृष्णा बाबू, साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर संजय श्रीवास्तव के अलावा ईस्ट और साउथ कोस्ट रेलवे के आला ओहदेदारान शरीक हुए। कर्नाटक से अहम खबर है। उर्दू ज़ुबान की तरोीज में तरक्की के लिए हबली में मुनक़्क़िदा मुशायरा एक तारीख़ी मौका साबित हुआ। इस मौके पर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के चीफ विप सलीम अहमद ने कर्नाटक उर्दू एकेडमी के लिए 10 लाख रुपए ग्रांट देने का ऐलान किया। इसी प्रोग्राम में MLC FH जगपानवार ने भी उर्दू एकेडमी के लिए मज़ीद 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इस दौरान बेंगलुरु से आए मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली काजी, चेयरमैन कर्नाटक उर्दू एकेडमी और मुख्तलिफ उर्दू तंजीमों के ओहदेदारान ने दोनों रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया और उर्दू के फ़रोग़ में इनके ताउन को सराहा। बोलना चाहता हूँ, उर्दू को ताकत मिलनी चाहिए। उर्दू को बचाने में हम लोग सब मिलकर काम करनी चाहिए। इसको एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं को रुख बदलना गया। चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं को रुख बदलना आ गया। अब कितनी आग बरसाएगा सूरज, हमें शोलों पे चलना आ गया, हमें शोलों पे चलना। हमारे दरमियान हमारे करम फरमा मुअज़्ज़ज़ अदीब और अज़ीज़ लीडर जनाब अब्दुल हकीम साहब और सदर अब्दुल इस्लाम हुगली, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर, साबिक़ सूबाई वज़ीर हमारे दरमियान मौजूद है। उनका इस्तेमाल करता हूँ कि आपने इस अजीम शान मुशायरे में शिरकत करके उर्दू दोस्ती का सबूत दिया है। मैं अपनी तरफ से बिलखुसूस हमारे कायदे सियासत अलहाज BZ ज़मीर अहमद साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज अफेयर्स, औकाफ एंड हाउसिंग की जानिब से खुसूसी तौर पर आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने उर्दू दोस्ती का सबूत देते हुए आप यहाँ पे तशरीफ लाए। इस मौके पर मैं कांग्रेस सरकार बिलखुसूस हमारे वज़ीर आला जनाब श्री सिद्धरामैया जी, हमारे डिप्टी CM जनाब DK शिव कुमार जी और हमारे जितने मुस्लिम कायदीन हैं, उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि मैं पूरे स्टेट में उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करूँ। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं, आपका काम साथ रहेगा तो ये कारवान खैर, कारवान उर्दू, कारवान ज़बान दौलत इसी तरह से तरक्की करता रहेगा। ಸ್ವಲ್ಪ ಸನ್ನಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ರು, ನಾನು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟೇನಿ, ನೀ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। कर्नाटक के हबली धारवाड़ से खबर है। ये शहर सूफी सुन्नतों की सरजमीन के तौर पर मशहूर है। यहाँ आज भी सूफी बुजुर्गों की तालीमात, मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम जिंदा है। हबली से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर वाक़ पाड़ा में हज़रत सैयद शाह महमूद बादशाह कादरी अल मारूफ बादशाह पेरा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कौमी
ایک جہتی اور مذہبی ہم آہنگی کی ایک مثال ہے۔ یہاں ہر مذہب کے لوگ عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ ہر سال جمادی الاول کی 7ویں اور 8ویں تاریخ کو عرس مبارک نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ اس سال بھی 30 اور 31 اکتوبر کو حضرت کا 13واں سالانہ عرس شریف منایا جا رہا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت سید شاہ محمد محمود بادشاہ قادری الجیلانی کیسر مڑوی علیہ رحمہ کا جو ہے 13 سال ہو گیا وصال ہو کے۔ پیر و مرشد علیہ رحمہ جو ہے ان کی پیدائش جو ہے تمن کٹا جو رانی ونود تعلقہ ضلع حویری میں حضرت کی پیدائش 1931 میں ہوئی، اور حضرت کا وصال جو ہے 2013 میں حضرت کا وصال جو ہوا۔ حضرت کے ان 83 سالہ زندگی میں انہوں نے جو ہے اپنی ابتدائی تعلیم رٹھلی میں پڑھ کر، ہلگور سے 4 جماعت پڑھ کر، پھر ہبلی میں جو اینگلو اردو انجمن اسلام کی جو اینگلو اردو بوائز اسکول سے انہوں نے SSC پاس کرنے کے بعد یہاں میسور اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن میں انہوں نے ملازمت اختیار کی۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے یہاں کے کمار گلہ مسجد میں جو ہے 21 سال انہوں نے فری خدمت انجام دی۔ پھر اس کے بعد محلہ پنجار گلی جو مسجد پور کے نام سے مشہور ہے، تو وہاں پہ انہوں نے 7 سال خدمت انجام دی۔ اسی طرح دارالعلوم اہل سنت القدسیہ جو ہبلی میں بنا، تو 1958 میں محدث اعظم علیہ رحمہ کو شہر ہبلی کے لوگ اور میرے پیر و مرشد مل کر محدث اعظم علیہ رحمہ کو ہبلی بلایا گیا۔ قدسیہ کی اس وقت بنیاد پڑی۔ پرانا دھارواڑ ضلع میں یہاں سے لے کر میسور تک، کیونکہ میرے جد کریم قبلہ محمد مومن اللہ بادشاہ قادری بغداد سے کیسر مڑو تشریف لائے۔ پھر ان کے بڑے صاحبزادے سید عبدالرزاق قادری کے پوترے سید عبدالرزاق قادری تمن کٹا آئے۔ پھر ان کے صاحبزادے جو سید بدرالدین چاند پیر وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ پھر وہاں سے میرے والد ہبلی تعلیم حاصل کرنے کے غرض سے آئے، اور یہ مولوی کے کورس کرنے کے لیے دارالعلوم لطیفیہ ویلور تمل ناڈو سے مولوی کا کورس انہوں نے کیا۔ بہرحال دین کی خدمت کرنے کا بڑا جذبہ رہا ہمارے پیر و مرشد میں۔ اپنے میرے دادا مرشد سے ان کو خلافت ہے، تو ہماری جو سلسلہ عالیہ قادریہ جدیہ جو ایک شاخ ہے کیسر مڑوی شریف کی، تو یہ ہمارے ہاں جو ہے آبائی جدی خلافت ہے۔ ہمارے پیر و مرشد اس نعمت کو، خلافت کو سنبھالتے ہوئے دین متین کی۔ نندیال ضلع میں ایک افسوسناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ بنگانا پلی سے تاری پتری جا رہی RTC بس آوکو کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے میں 14 مسافر معمولی زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر آوکو کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں علاج فراہم کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق تمام زخمیوں کی حالت اب مستحکم ہے۔ بس کے ڈرائیور اور ایک دیگر مسافر کو بہتر علاج کے لیے نندیال سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اس حادثے میں 55 برس کی چاکلی لکشمی دیوی نامی خاتون جان کی بازی ہار گئی۔ آپ کو رکھے باخبر، دیکھیے منصف ٹی وی، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اسکرین پر دیا گیا بیل بٹن ضرور دبائیے۔